رہی، دنیا تو عیش جاں کی طرف دیکھتی رہی، میں رب دو جہاں کی طرف دیکھتی۔ اور اجازت ہو تو دو چار شعر اور عطا کرو آپ۔ مطلب ملاحظہ کریں سامع نظر۔ غزل کا مطلب دیکھیں۔ عشق کے انجام سے گھبرائیں کیوں، 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 جینا مشکل ہے مگر مر جائیں کیوں، جینا مشکل ہے مگر مر جائیں کیوں، عشق کے انجام سے گھبرائیں کیوں۔ شعر ملاحظہ کریں۔ زندہ رہ سکتے ہیں ہم تیرے بغیر، زندہ رہ سکتے ہیں ہم تیرے بغیر، زندہ رہ سکتے ہیں ہم تیرے بغیر، تیری تصویروں سے دل بہلائے کیوں، تیری تصویروں سے دل بہلائے کیوں، عشق کے انجام سے گھبرائیں کیوں۔ اور خاص توجہ چاہوں گی شعر پر۔ درد کر دیتا تھا پہلے بے قرار، 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 اب یہ ضد زخموں کی ہے بھر جائے کیوں، اب یہ ضد زخموں کی ہے بھر جائے کیوں، عشق کے انجام سے گھبرائے کیوں۔ اور بطور خاص توجہ چاہوں گی شعر پر۔ تجھ سے وابستہ ہیں امیدیں مگر، 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 ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے کیوں، ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے کیوں، عشق کے انجام سے گھبرائے کیوں۔ اور مقطع ملاحظہ کریں۔ تھا مقدر دل کا سنبل ٹوٹنا، 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 جو تھا ہونا ہو گیا پچھتائے کیوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو تھا ہونا ہو گیا پچھتائے کیوں، عشق کے انجام سے گھبرائے کیوں، جو تھا ہونا ہو گیا پچھتائے کیوں، جینا مشکل ہے مگر مر جائے کیوں۔ یہ تھی بھارت سے آئی ہوئی خوشگلو اور خوش بیاں شاعرہ محترمہ سنبل فیضانی۔ ان کے سخن میں معنی سب رنگ ہیں پرانے، ان کے سخن میں معنی سب رنگ ہیں پرانے، لیکن یہ تیر وہ ہیں پاتے ہیں جو نشانے، ان کے سخن میں معنی سب رنگ ہیں پرانے، لیکن یہ تیر وہ ہیں پاتے ہیں جو نشانے، بس داغ دہلوی کو کہنا کہ داد دیویں، جب بھی حکیم ناصر آئیں غزل سنانے۔ دبستان داغ کے معتبر
غزل گو شاعر ہمارے رفیق کہنا جناب حکیم ناصر. صاحب داد کی صورتحال بہت کمزور ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اہل قلم کو اور صاحبان فن کو آپ سے جز حرف تحسین اور کچھ نہیں چاہیے. اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ صرف یہ شعبہ جہاں حفیظ میمن صاحب تشریف فرما ہیں، یہ صاحبان تجارت میں، یہ صاحب دل، یہ اہل زر میں، یہ فن کا پرستار، یہ مسیحاؤں میں بیمار کہاں کا نکلا، چارہ سازوں میں بھی تھی چشم ندامت آثار، یہ مسیحاؤں میں بیمار کہاں کا نکلا. پیچھے جو لوگ تشریف رکھتے ہیں ان سے التماس ہے کہ ذرا آگے کی طرف تشریف لے آئیں، کیونکہ جو بھی آوے ہیں وہ نزدیک ہی بیٹھے ہیں تیرے، ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جائیں. درمیان میں کچھ خلا ہے، اسے پر کر دیجئے اپنی موجودگی سے. پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو زحمت ہو رہی ہے، آپ سے التماس ہے کہ ذرا آگے تشریف لے آئیں. محترم حکیم ناصر، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. جناب حکیم ناصر. اجازت. غزل کا مسئلہ ہے، نہ جی بھرا ہے نہ ہونٹوں کی تشنگی کم ہے. نہ جی بھرا ہے نہ ہونٹوں کی تشنگی کم نہ ہے. جی بھرا ہے نہ ہونٹوں کی تشنگی کم ہے، پلائے جا مجھے ساقی کے زندگی کم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ جی بھرا ہے نہ ہونٹوں کی تشنگی کم ہے، پلائے جا مجھے ساقی کہ زندگی کم ہے. غموں کو سہنے کی عادت بھی سیکھ لے دنیا، غموں کو سہنے کی عادت بھی سیکھ لے دنیا، کہ زندگی میں بڑے غم ہیں اور خوشی کم ہے. کہ زندگی میں بڑے غم ہیں اور خوشی کم ہے. وہ اپنی زلف بکھیرے ہوئے جو بیٹھے ہیں، وہ اپنی زلف بکھیرے ہوئے جو بیٹھے ہیں، چراغ ہم نے جلائے ہیں روشنی کم ہے. چراغ ہم نے جلائے ہیں روشنی کم ہے. یہ فیصلہ ہے کہ چاہیں گے عمر بھر تجھ کو، یہ فیصلہ ہے کہ چاہیں گے عمر بھر تجھ کو، مگر یہ شرم بڑی ہے کہ زندگی کم ہے. کیا کہنے ہیں؟ مگر یہ شرم بڑی ہے کہ زندگی کم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فیصلہ ہے کہ چاہیں گے عمر بھر تجھ کو، بھائی حکیم ناصر صاحب یہ فیصلہ ہے کہ چاہیں گے عمر بھر تجھ کو، مگر یہ شرم بڑی ہے کہ زندگی کم ہے. مگر یہ شرم بڑی ہے کہ زندگی کم ہے. عجب مزاج ہے اس کا سمجھ میں آ نہ سکا. عجب مزاج ہے اس کا سمجھ میں آ نہ سکا. عجب مزاج ہے اس کا سمجھ میں آ نہ سکا. کبھی تو پیار بہت ہے کبھی کبھی کم ہے. واہ واہ صاحب. کبھی تو پیار بہت ہے کبھی کبھی کم ہے. یہ تو شیخ قلندر عجب مزاج ہے اس کا سمجھ میں آ نہ سکا. کبھی تو پیار بہت ہے کبھی کبھی کم ہے. یہ کیا ہوا ہے کہ پہلے سے اب وہ آپ نہیں. راست میاں جزاک اللہ صاحب بتاؤ دوبارہ کیا کہنے. یہ کیا ہوا ہے کہ پہلے سے اب وہ آپ نہیں، خلوص پیار و محبت کرم سبھی کم ہے. کیا کہنے. خلوص پیار و محبت کرم سبھی کم ہے. تمہارے کان رقیبوں نے بھر دیے ہوں گے، تمہارے کان رقیبوں نے بھر دیے ہوں گے، ہمارے واسطے دل میں وفا جبھی کم ہے. ہمارے واسطے دل میں وفا جبھی کم ہے. بھائی کیا کہنے. تمہارے کان رقیبوں نے بھر دیے ہوں گے، ہمارے واسطے دل میں وفا جبھی کم ہے. تمہارے کان رقیبوں نے بھر دیے ہوں گے، ہمارے واسطے دل میں وفا جبھی کم ہے. غموں کو سہنے کی عادت بھی سیکھ لے دنیا، غموں کو سہنے کی عادت بھی سیکھ لے دنیا، کہ زندگی میں بڑے غم ہیں اور خوشی کم ہے. کیا بات ہے صاحب. کہ زندگی میں بڑے غم ہیں اور خوشی کم ہے. بڑے خلوص سے ناصر نماز پڑھتے ہیں، بڑے خلوص سے
ناصر نماز پڑھتے ہیں، یہ زاہدوں کا کرم ہے کہ میں کشی کم ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے صاحب، کبھی کبھی کم ہے، کبھی کبھی کم ہے۔ حکیم ناصر صاحب عجب سبحان اللہ، مزاج ہے اس کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشاعرہ گرم ہونے دیجیے بھائی، سبحان اللہ صاحب۔ حکیم ناصر صاحب کیا بات ہے صاحب، جوارش کمونی کا مزہ آ گیا صاحب، سبحان اللہ صاحب۔ اور فرمائش آئیے مظلوم فرمائش۔ غزل طویل بہت اور شاعری کم ہے، بہت سے ایسے بھی شاعر ملے زمانے میں، غزل طویل بہت اور شاعری کم ہے۔ بہت محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی میں اس کلب کے صدر کی بات مانوں یا آپ کی بات مانوں؟ صاحب کلب کے صدر کی چلے مانیں، آپ اگلے سال بھی مشاعرہ ہونا ہے، کلب کا صدر افضل ہے۔ مسئلہ ہے جمیل صاحب عمر بھر کے لیے ہمارے صدر ہیں، اگلے سال کی بات چھوڑو۔ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے، کیا کہنے کیا کہنے؟ نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے، کیا کہنے؟ میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے۔ اب میری دید کی دنیا بھی تماشائی ہے، طرف کر دیا۔ اب میری دید کی دنیا بھی تماشائی ہے، لکھا ہے تو نے کیا مجھ کو محبت میں بنا رکھا ہے، صاحب کس تو انداز نے سے کیا لکھا؟ حکیم ناصر صاحب اب سبحان میری اللہ۔ دید کی دنیا بھی تماشائی ہے، واہ۔ تو نے کیا مجھ کو محبت میں بنا رکھا ہے، غم نہیں گل جو کیے گھر کے ہواؤں نے چراغ، کیا کہنے؟ غم نہیں گل جو کیے گھر کے ہواؤں نے چراغ، ہم نے دل کا بھی دیا ایک جلا رکھا ہے، ہم نے دل کا بھی دیا ایک، ہم نے دل کا بھی دیا ایک جلا رکھا ہے، توحید ہے صاحب۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، پی جا غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا کیا ہے۔ کہنے کیا کہنے کیا کہنے، پی جا ایام کی تلخی کو پاس ادب ہے صاحب، ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ یہ تھے جناب حکیم ناصر، جن سے آپ ان کے اشعار سماعت فرما رہے تھے۔ سخن میں ان کے ہے ایک روشنی بھی، سخن میں ان کے ہے ایک روشنی بھی، نظر آتے ہیں عکسے زندگی بھی، یہ اقلیم ظرافت کے ہیں خسرو، ضیاء الحق بھی ہیں اور قاسمی بھی۔ کچھ رنگ محفل بدلنے کے لیے شہنشاہ ظرافت، سلطنت طنز و مزاح کے بیتاج بادشاہ، ہمارے رفیق خاص جناب ضیاء الحق قاسمی، مرحبا صاحب۔ بالوں کے نہ ہونے کا بھی ایک مقام ہے، پیش نظر رکھیے۔ بےتاج بادشاہ یا بیکار بادشاہ؟ بیتاج عطا ہو۔ آج عوام اخبار میں ایک خبر ہے 3 کالم کی کہ ایک گروہ پکڑا گیا جس نے چھوٹے بکروں کو مصنوعی دانت لگا کر ایلفی سے جوڑ کر وہ بکرے بیچ رہا تھا۔ آج ہی کی خبر ہے عوام کی۔ بہت ڈیمانڈ منڈی میں تھی جن کی، وہ بکرے سب کے سب، بہت ڈیمانڈ منڈی میں تھی جن کی، وہ بکرے سب سے بکھرے ہو گئے ہیں۔ بہت ڈیمانڈ منڈی میں تھی جن کی، وہ بکرے سب سے بکھرے ہو گئے ہیں، ہلا کر دانت ان کے دیکھ لینا، بہت چالاک بکرے ہو گئے ہیں۔ اچھا ہے۔ بکروں کے قتل عام پہ بکرے خاموش۔ ابھی وہ حکیم ناصر اپنی غزل پڑھ رہے تھے، افسوس ہر بے شخص نے زبانوں کا ہاتھوں میں لیڈر اٹھا کوئی رکھا نہیں۔ ہے، تو یہ تضمین میرے 3 مصرے کہ 5-6 غزلیں سنانا تو بری بات نہیں،
5-6 غزلیں سنانا تو بری بات نہیں. پورا دیوان بغل میں جو دبا رکھا ہے. 5-6 غزلیں سنانا تو بری بات نہیں، پورا دیوان بغل میں جو دبا رکھا ہے، اور غزلیں جو سناؤ گے تو پھر خیر نہیں، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا. کیا کہنے بھائی ضیاء بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے. اور ہاتھوں میں، اس میں بڑا اصرار ہے کہ ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. یعنی 5-6 غزلیں سنانا تو بری بات نہیں، پورا دیوان بغل میں جو دبا رکھا ہے، اور غزلیں جو سناؤ گے تو پھر خیر نہیں، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. زندگی ہے گزارنا مشکل، دم نکلتا ہے سانس گھٹتا ہے، میں تو سگریٹ بھی اب نہیں پیتا، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. کیا کہنے کیا کہنے. میں تو سگریٹ بھی اب نہیں روح پیتا، میر سے معذرت کے ساتھ، کیا کہنے. یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. دھواں سا کہاں سے. اور کہا ہے آپ نے آصف کے گھوڑے دودھ پیتے ہیں، کہا ہے آپ نے آصف کے گھوڑے دودھ پیتے ہیں، یہ ایک الزام اس کے ساتھ یوں ہی جوڑ رکھا ہے، وہ کیسے دودھ پلوائے گا اتنے سارے گھوڑوں کو، بہت عرصہ ہوا اس نے تو خود بھی چھوڑ رکھا ہے. بھائی کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا ہے آپ نے آصف کے گھوڑے دودھ پیتے ہیں، یہ ایک الزام اس کے ساتھ یوں ہی جوڑ رکھا ہے، وہ کیسے دودھ پلوائے گا اتنے سارے گھوڑوں کو، بہت عرصہ ہوا اس نے تو خود بھی چھوڑ رکھا ہے. یہ قطعہ میں نے امریکہ میں پڑھا. آپ کو پلائیں بننا. امریکہ میں نے یہی قطعہ پڑھا تو ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا جی کس عمر میں دودھ چھوڑا تھا. پچھلے دنوں ہمارے ہاں ڈاکہ پڑا تو دوستوں نے پوچھا کہ آپ نے کتا کیوں نہیں پال رکھا کوئی. گھر کی رکھوالی کی ہم میں استطاعت ہی نہیں، ہم نے اخراجات گرچہ کر لیے ہیں کم سے کم، اپنے ہمسایوں کے کتے بھونکتے ہیں رات میں، اور اپنے گھر میں بھونک لیتے ہیں سبھی مل جل کے ہم. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اپنے گھر میں بھونک لیتے ہیں سبھی مل جل کے ہم، اور ہم کو تو بڑھاپے نے کہیں کا بھی نہ چھوڑا، ہم کو تو بڑھاپے نے کہیں کا بھی نہ چھوڑا، محرومی جذبات کو بیٹھے ہیں چھپائے، خوش ہوتے ہیں ہم لوگ اگر کوئی حسینہ اس عمر میں ہم پر کوئی تہمت ہی لگائے. خوش ہوتے ہیں ہم لوگ اگر کوئی حسینہ اس عمر میں ہم پر کوئی تہمت ہی لگائے، اور لوگ ناحق شور کرتے ہیں ملاوٹ کے خلاف، لوگ ناحق شور کرتے ہیں ملاوٹ کے خلاف، یہ غلط ہے قوم کا اس سے کباڑا ہو گیا. میری سنیے میں نے مرنے کے لیے کھایا تھا زہر، کچھ ڈکاریں آئی میرا پیٹ ہلکا ہو گیا. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. کچھ ڈکاریں آئی میرا پیٹ ہلکا ہو گیا. آئشیں ہونے لگیں، وہ سناتے جا رہے تھے شعر کیا کیا بے بدل، ایک سامع نے کہا میری بھی فرمائش ہے ایک، اب سنائیں آپ وہ مہدی حسن والی غزل. کیا کہنے. اب سنائیں آپ وہ مہدی حسن والی غزل. اور ایک ہماری لیڈر کے پیر میں موچ آ گئی تھی کہ موچ آئی پیر میں کچھ دن کریں آرام وہ، سارے اخبارات میں اعلان جاری ہو گیا، ایک بڑے اخبار نے چھاپی خبر یہ اس طرح، ایک قومی رہنما کا پیر بھاری ہو گیا، ایک قومی رہنما کا پیر بھاری ہو گیا. اور دو قطعے اور سن لیجئے کہ آپ کا نام تو ہے کلیم، کلیم صاحب کو ہوں تو معذرت سے، آپ کا نام تو ہے کلیم، بیوی کا نام ہے نسیم،
بیٹی کا نام پیار میں باد نسیم رکھ دیا، اور بیٹے کا نام رکھتے وقت کچھ بھی نہ سوچا آپ نے، جلدی میں اس کا نام کیوں ضرب کلیم رکھ دیا؟ جلدی میں اس کا نام کیوں ضرب کلیم رکھ دیا؟ جی۔ اور ایک پچھلے دنوں ایک سکینڈل تھا اخباروں میں، روپڑی صاحب ایک تھے، لڑکی کا نام تھا سائمہ، روپڑی ان کے والد تھے۔ ایک دن ہم نے ان کو اخبار میں روتے دیکھا تو وہ اپنے آنسو صاف کر رہے تھے، تو اس پہ قطع کہا کہ روپڑی نے سائمہ بیٹی کو روکا تھا تو کیوں؟ کیا برائی تھی بسا لیتی وہ اپنا جھونپڑا، شادی کر کے ایک دن شوہر کو بھی رونا تو تھا، کیا ہوا جو آج آخر روپڑی بھی روپڑا؟ کیا بات ہے صاحب، روپڑی بھی کیا ہوا جو آج آخر روپڑی بھی روپڑا؟ ہاں جی مہربانی جی۔ چلیے حج ادا کرنے والا آخری سن لیجئے۔ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، ایک کنکر پھینکنے پر یہ ندا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے تم کو آخر کیا ہوا؟ کیا کہنے ہیں ضیاء صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر عطا ہو جائے، تم تو اپنے آدمی تھے صاحب، کیا یعنی؟ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، ایک کنکر پھینکنے پر یہ ندا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے تم کو آخر کیا ہوا؟ تم تو اپنے آدمی تھے تم کو آخر کیا ہوا۔ یہ شگفتہ شاعری آپ کے نظر سماعت تھی جناب ضیاء الحق قاسمی کی جانب سے۔ ہم نوا ہو جا میرا اے ہم سفیر جعفری، ہم نوا ہو جا میرا اے ہم سفیر جعفری، میں تو ہوں مولا کا عاشق میں اسیر جعفری، میں تو ہوں مولا کا عاشق میں اسیر جعفری، زحمت حرف سخن دیتا ہوں ان کو بزم میں، یو اے ای سے آئے ہیں حضرت صغیر جعفری۔ محترم صغیر جعفری، اور وہاں جتنے بھی شعراء کرام چاہے ہندوستان یا پاکستان یا یورپ کہیں سے بھی آتے ہیں، ہم سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کا ہم خیال کرتے ہیں اور ان کے اعزاز میں تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ اور اب ایک اور سلسلہ کیا ہے شروع نوجوان شعراء کرام کے لیے، ہر جمعرات کو میں ایک اشارہ ارینج کرتا ہوں ایک محفل کا، اس میں نئے لوگوں کو پڑھنے کا موقع دے رہے ہیں، لوگ فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ پرانے لوگوں کا اب آپ جیسے آپ جانتے ہیں وہاں سے روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بلکہ چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ مجھے تو ہمیشہ تیری یاد آئی، مجھے تو ہمیشہ تیری یاد آئی، میری کیا تجھے بھی کبھی یاد آئی؟ مجھے تو ہمیشہ تیری یاد آئی، تجھے بھی میری کیا تجھے بھی کبھی یاد آئی، اور خزاں کی رتوں میں چمن کو جو دیکھا، خزاں کی رتوں میں چمن کو جو دیکھا، بہاروں کی ایک ایک کلی یاد آئی، خزاں کی رتوں میں چمن کو جو دیکھا، بہاروں کی ایک ایک کلی یاد آئی، اور اٹھا میرے دل سے قیامت کا طوفان۔ فرمائیے کہ اٹھا میرے دل سے قیامت کا طوفان، بچھڑنے کی جب بھی گھڑی یاد آئی، اٹھا میرے دل سے قیامت کا طوفان، بچھڑنے کی جب بھی گھڑی یاد آئی۔ اور چند شعر کہ قدم اٹھایا، اس طرح تھا نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو، تو قدم اٹھایا جو ہم نے انہیں منانے کو، قدم اٹھایا جو ہم نے انہیں منانے کو، نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو، اور چلے ہیں دوست بھی میرا نشاں مٹانے کو، چلے ہیں دوست بھی میرا نشاں مٹانے کو، پڑے گی میری ضرورت کبھی زمانے کو، چلے ہیں دوست بھی میرا نشاں مٹانے کو، پڑے گی میری ضرورت کبھی زمانے کو، اور وہ گھر نہیں جسے دیوار اور در کہیے، میں توجہ چاہوں گا کہ وہ گھر نہیں جسے دیوار اور در کہیے، یہ آسمان ہی کافی ہے سر چھپانے کو، یہ آسمان ہی کافی ہے سر چھپانے کو،
اور گھٹائیں آگ بجھانے کو آن پہنچی ہیں. فرمائیے کہ گھٹائیں آگ بجھانے کو آن پہنچی ہے، لگی ہے آگ نہ جانے کس آشیانے کو. اور یہ چند اشعار ایک غزل کے کہ ہنسی یادوں سے ہم روشن شب تنہائی رکھتے ہیں. توجہ چاہوں گا کہ ہنسی یادوں سے ہم روشن شب تنہائی رکھتے ہیں، اسیر ظلمت شب ہیں مگر بینائی رکھتے ہیں. اسیر ہنسی یادوں سے ہم روشن شب تنہائی رکھتے ہیں، اسیر ظلمت شب ہیں مگر بینائی رکھتے ہیں. اور ہنسی نازاں ہے گر اس بات پر رانائی رکھتے ہیں. ہنسی نازاں ہے گر اس بات پر رانائی رکھتے ہیں، ہمیں ذوق میں ہم عزت رسوائی رکھتے ہیں. کیا کہنے صاحب، رسوائی کے ساتھ عزت کا لفظ صاحب، سبحان اللہ. ہنسی نازاں ہے گر اس بات پر رانائی رکھتے ہیں، ہمیں ذوق میں ہم عزت رسوائی رکھتے ہیں. اور گلوں کے ذکر میں ہم بات کہہ جاتے ہیں کانٹوں کی. شیر مولانا فرمائیے کہ گلوں کے ذکر میں ہم بات کہہ جاتے ہیں کانٹوں کی، کہ لہجے میں بھی ہم ایک طاقت گویائی رکھتے ہیں. اور سارے پختگاہ میں رہ چکے ہیں اس لیے اب بھی، سارے پختگاہ میں رہ چکے ہیں اس لیے اب بھی قلم میں پختگی اور فکر میں گیرائی رکھتے ہیں. اور یہ شعر میں تنہائی میں بھی تنہا بڑی مشکل سے ہوتا ہوں. گزشتہ سال جون میں میری وائف کا انتقال ہوا تو میں تنہائی میں بھی تنہا بڑی مشکل سے ہوتا ہوں. یہ سناٹے بلا کی قوت گویائی رکھتے ہیں. میں تنہائی میں بھی تنہا بڑی مشکل سے رہتا ہوں، یہ سناٹے بلا کی قوت گویائی رکھتے ہیں. اور چمن کی آنکھوں میں نظریں ہیں لیکن چمن آنکھوں میں ہیں نظریں ہیں لیکن گل فروشوں پر، چمن آنکھوں میں ہیں نظریں ہیں لیکن گل فروشوں پر ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہم بینائی رکھتے ہیں. ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہم بینائی رکھتے ہیں. صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ شاید ابو دھابی نہ بلائے جا سکیں. محبت ہے آپ کی. ملا سخن کا خزانہ نسیم نازش کو، ملا سخن کا خزانہ نسیم نازش کو، عطا ہے دیدہ بینا نسیم نازش کو. یہ ہائیکو میں بھی کرتی ہیں شاعری لیکن غزل سے خاص ہے رشتہ نسیم نازش کو. محترمہ نسیم نازش. صاحب اسلام میں ضروری ہے. چند بھائی کو سنا رہی ہوں، اس کے بعد آپ کو یہ غزل سنا. غم اٹھانے کا حوصلہ مل جائے، غم اٹھانے کا حوصلہ مل جائے، تو جو روٹھا ہے اب خدا مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غم اٹھانے کا حوصلہ مل جائے، تو جو روٹھا ہے اب خدا مل جائے. اور ہجر کی رہگزار میں شاید، ہجر کی رہگزار میں ہجر کی رہگزار میں شاید
کوئی مجھ سا شکستہ پا مل جائے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہجر کی رہگزار میں شاید سب خواتین کو داد کوئی دے دیں کم مجھ سے سا کم. شکستہ پا مل جائے اور ہم کو تنہائیاں نصیب رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کو تنہائیاں نصیب رہیں اور تمہیں ہم سا دوسرا مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کو تنہائیاں نصیب رہیں سبحان اللہ. اور تمہیں ہم سا دوسرا مل جائے. عکس ہوں اور بھٹک رہی ہوں میں، عکس ہوں اور بھٹک رہی ہوں میں، چاہتی ہوں کہ آئینہ مل جائے، چاہتی ہوں کہ آئینہ مل جائے. ایک غزل کے چند شعر اور سن لیجیے. ضرور ضرور ارشاد. 1999 خواتین کا سال ہے. میں ہوں کہ جی. کوئی میرے سوا ہے، میں ہوں کہ میں کوئی ہوں میرے سوا ہے، کہ کوئی میرے سوا ہے، آئینے میں عکس دوسرا ہے. آئینے میں عکس دوسرا. میں ہوں کہ کوئی میرے سوا ہے، آئینے میں عکس دوسرا ہے. آخر میری دسترس میں کیا ہے، آخر میری دسترس میں کیا ہے، جو کچھ ہے تیرا دیا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شعر سنیے. یہاں جو بھی وجود کا دیا ہے، یہاں جو بھی وجود کا دیا ہے، ہستی نے ہوا کے رخ رکھا ہے. کیا کہنے. یہاں جو بھی وجود کا دیا ہے، ہستی نے ہوا کے رخ رکھا ہے، ہستی نے ہوا کے رخ رکھا ہے. اور ہم دونوں کے راستے الگ ہیں، ہم دونوں کے راستے الگ ہیں. قسمت نے ہمیں ملا دیا ہے، کیا کہنے. قسمت نے ہمیں ملا دیا ہے. اور کچھ لمحوں کا ساتھ اور ہے پھر، کچھ لمحوں کا ساتھ اور ہے پھر، رستہ کہیں اور مڑ گیا ہے. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان رستہ کہیں اور مڑ گیا ہے. اور میں تیرے قریب ہو گئی ہوں، میں تیرے قریب ہو گئی ہوں. یہ کیسا عجیب فاصلہ ہے، میں تیرے قریب ہو گئی ہوں، میں تیرے قریب ہو گئی ہوں. یہ کیسا عجیب فاصلہ ہے. اور جھوٹی ہی سہی تیری محبت، جھوٹی ہی سہی تیری محبت، یہاں کون کسی کو پوچھتا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. آدھا. جھوٹی ہی سہی تیری محبت، یہاں کون کسی کو یہاں پوچھتا کون ہے. کسی کو پوچھتا ہے. اور آئی ہے ہوائے یاد اس کی، آئی ہے ہوائے یاد اس کی، ایک درد کا پھول کھل رہا ہے. اور دل جس سے بھی پھر گیا ہے نازش، مشکل ہی سے اس سے مل سکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ہوں کہ سبحان اللہ میں ہوں سبحان اللہ. آدھا بس. میں ہوں کہ کوئی میرے سوا ہے، آئینے میں عکس دوسرا ہے. سبحان اللہ. یہ تھی محترمہ نسیم نازش، جن کا کچھ کلام آپ نے سنجیدگی سے سنا اور کچھ کلام کو ہوٹ کیا. ہوٹنگ ضرور کیجئے، اس سے محفل میں ایک حرارت پیدا ہوگی، لیکن ایک مخصوص دائرہ تہذیب و ادب کے اندر. آنکھوں میں اب خواب سجانا افضل ہے، آنکھوں میں اب خواب سجانا افضل ہے، باغ ہنر میں پھول کھلانا افضل ہے. آنکھوں میں اب خواب سجانا افضل ہے، باغ ہنر میں پھول کھلانا افضل ہے. بجھی بجھی سی بزم سخن ہے ایسے میں،
افضل منگلوری کو بلانا افضل ہے. بھارت سے چلے آئے. فرمائی ہے ہر طور پذیرائی ہماری ہے اہل کراچی کا بہت حسن عقیدت، ہے اہل کراچی کا بہت حسن عقیدت، اور سن کر یہی ہر ایک یہاں کہنے لگا ہے افضل ہے بہت آج فراست کی نظامت. سبحان اللہ سبحان اللہ. افضل ہے بہت آج فراست کی نظامت. سبحان اللہ. محبت مطلب سماعت فرمائے. اب جوابی کارروائی بہتر ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، سنبھال لیں گے. سبحان اللہ. قید سیاد سے اردو کو نکالا جائے، قید سیاد سے اردو کو نکالا جائے، قید سیاد سے اردو کو نکالا جائے، بلبل امن کو آزاد کرایا جائے، بلبل امن کو، بلبل امن کو آزاد کرایا جائے. اور گونگے بہرے ہیں سبھی شہر سیاست کے مکین. بہت اچھا مصرع ہے. گونگے بہرے ہیں سبھی شہر سیاست کے مکین، گونگے بہرے ہیں سبھی شہر سیاست کے مکین. فائدہ کچھ نہیں جتنا یہاں چیخا جائے، کیا کہنے فائدہ کچھ نہیں جتنا یہاں چیخا جائے. اور میرے کردار کا آئینہ میرے دشمن ہے، میرے کردار کا آئینہ میرے دشمن ہے، میرے کردار کا آئینہ میرے دشمن ہے. دوستوں سے نہ میرے بارے میں پوچھا جائے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے کردار کا آئینہ میرے دشمن ہے، دوستوں سے نہ میرے بارے میں پوچھا جائے. اور یہ شعر ڈائس کی سب سے خوبصورت شخصیت کی نظر کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ اے کہ تو شیری سخن غنچہ دہن رش کے چمن، اے کہ تو شیری سخن غنچہ دہن رش کے چمن، اے کہ تو شیری سخن غنچہ دہن رش کے چمن، تجھ کو محسوس کیا جائے کہ دیکھا جائے. کیا کہنے تجھ کو محسوس کیا جائے کہ آداب اے کہ تو آداب. اس کی محبت سے آپ سبھی شاعروں کو سنیں، مزہ آئے گا، بہت اچھا لگ رہا ہے. اے کہ آداب اے کہ تو شیری سخن غنچہ دہن رش کے چمن، اے کہ تو شیری سخن غنچہ دہن رش کے چمن، تجھ کو محسوس کیا جائے کہ دیکھا جائے، تجھ کو محسوس کیا جائے کہ دیکھا جائے. اور چھین لے چاہے تو مجھ سے یہ ردائے ثروت، چھین لے چاہے تو مجھ سے یہ ردائے ثروت، چھین لے چاہے تو مجھ سے یہ ردائے ثروت. اے خدا سر سے مگر ماں کا نہ سایہ جائے، اے خدا سر سے مگر ماں کا نہ سایہ جائے. چھین لے چاہے تو مجھ سے یہ ردائے ثروت، چھین لے چاہے تو مجھ سے یہ ردائے ثروت. اے خدا سر سے مگر ماں کا نہ سایہ جائے. اور یہ شعر بھی اسی شخصیت کی نظر جو پہلا شعر جس کی نظر کیا تھا کہ مجھ کو نہیں، خود سمجھ جائیں گے، کہنے کی ضرورت نہیں. کراچی میں
مجھ کو معلوم ہے ناگن ہے وہ کاٹے گی مگر اوہ کیا کہنے. مجھ کو معلوم ہے ناگن ہے وہ کاٹے گی مگر مجھ کو معلوم ہے ناگن ہے وہ کاٹے گی مگر دل کی یہ ضد ہے اسے دودھ پلایا جائے. کیا کہنے صاحب, کیا دل کہنے, کی یہ ضد ہے اسے دودھ کیا شوق ہے صاحب. سبحان اللہ. مجھ کو معلوم جزاک ہے اللہ. ناگن ہے وہ کاٹے گی مگر سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ کو معلوم ہے ناگن ہے وہ کاٹے گی مگر مجھ کو معلوم ہے ناگن ہے وہ کاٹے گی مگر دل کی یہ ضد ہے اسے دودھ پلایا جائے. اور مقطع بھی اسی کی نظر کہ وہ خدا ہی نہ سمجھ لے کہیں خود کو افضل, وہ خدا ہی نہ سمجھ لے کہیں خود کو افضل, وہ خدا ہی نہ سمجھ لے کہیں خود کو افضل, اس قدر ٹوٹ کے اس بت کو نہ چاہا جائے. کیا کہنے. ارے صاحب افضل صاحب کیا کہنے. بھائی افضل صاحب نہیں سماعت فرمائے. چلیے ایک اسی قسم کی ذرا مائک. بھائی افضل منگلوری صاحب لوگوں کی فرمائش ہے کہ آپ کچھ اور پیش کریں. چلیے ایک غزل اور سنا دوسرے دن. نہیں مطلب سماعت فرمائے وہ بعد میں ہو جائے گی, بعد میں. نہیں وہ مجھے سنیے سماعت فرمائے پھر وہ دوسرے. چلو میں کہتے والے سنا دیتا ہوں. دل ہے غموں سے چور چلو میں کدے چلے. کیا بات ہے افضل صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. حفیظ محمد صاحب کا حکم ہے, سنا رہا ہوں. بھائی صاحب بڑے دل ہے غموں سے چور چلو میں کدے چلے, فکر جہاں سے دور چلو میں کدے چلے. دل ہے غموں سے چور اور دیر و حرم میں ملنا سکا ہے اگر خدا, دیر و حرم میں ملنا سکا ہے اگر خدا, ہوگا وہاں ضرور چلو میں کدے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوگا وہاں ضرور چلو میں کدے چلے. دل ہے غموں سے چور. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فراست صاحب نظر ہے سرکار کہ تسلیم ہے تمہاری ہر ایک شرط شیخ جی. کیا کہنے. تسلیم ہے تمہاری ہر ایک شرط شیخ جی, پہلے مگر حضور چلو میں کدے چلے. پہلے مگر حضور آداب. تسلیم ہے تمہاری ہر ایک شرط شیخ جی, تسلیم ہے تمہاری ہر ایک شرط شیخ جی, پہلے مگر حضور چلو میں کدے چلے. دل ہے غموں سے چور. اور شعر سماعت فرمائیں. دل کو سکون ملے گا کہاں سوچ لیجئے, دل کو سکون ملے گا کہاں سوچ لیجئے. مسجد ہے گھر سے دور چلو میں
کدے چلے مسجد ہے گھر سے دور دل کو سکون ملے گا کہاں سوچ لیجئے مسجد ہے گھر سے دور چلو میں کدے چلے دل ہے غموں سے چور. آداب شعر سماعت فرمائیں کہ روزے سے ہو اگر تو کوئی مسئلہ نہیں روزے سے ہو اگر تو کوئی مسئلہ نہیں کافی ہے کھجور چلو میں کدے چلے کافی ہے کھجور روزے سے ہو اگر تو کوئی مسئلہ نہیں کافی ہے کھجور چلو میں کدے چلے دل ہے غموں سے چور. اور آخری شعر سماعت فرمائیں کہ موسیٰ بھی راستے میں ملے تو میں یہ کہوں موسیٰ بھی راستے میں ملے تو میں یہ کہوں چھوڑو فراق طور چلو میں کدے چلے دل ہے غموں سے. یہ تھے جناب افضل منگلوری جن سے ان کی غزل آپ سماعت فرما رہے تھے. حمایت علی شاعر صاحب تشریف لے آئے ہیں اور جناب تاجدار عادل صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ شورائے کرام کے درمیان اسٹیج پر تشریف رکھیں. جناب تاجدار عادل صاحب، محترم حمایت علی شاعر صاحب اور محترمہ ممتاز صدیقی صاحبہ بھوپال سے تشریف لائی ہیں. میری ان تینوں سے التماس ہے کہ یہ اسٹیج پر تشریف رکھیں. معزز خواتین و حضرات، یہ ایک کاغذوں کا یہ بنچ ملا ہے. یہ کوئی صاحب ہیں جنید عربی، یہ صحافی ہیں اور ان کے کاغذات یہاں موجود ہیں. اگر وہ میری آواز سن رہے ہوں تو یہ آ کر لے جائیں. جناب جنید عربی صاحب، جب سے کھویا گیا ہے دل اپنا چیز رکھتا ہوں بھول جاتا ہوں کہ ہے پردیس کی صدیوں سے بہتر کہ ہے پردیس کی. صاحب میں نے کچھ مصرے لکھے تھے افضل منگلوری صاحب کے لیے، لیکن چونکہ انہوں نے تعریف اتنی کی کہ جرت نہیں ہوئی سنانے کی. کچھ منفی مصرے تھے وہ میں نے ضبط کر لیے ہیں، لیکن بعد میں احباب کی نظر کر دیے جائیں گے. کہ ہے پردیس کی صدیوں سے بہتر وطن کا ایک پل ریحانہ روحی کہ ہے پردیس کی صدیوں سے بہتر وطن کا ایک پل ریحانہ روحی اب اپنے فن کی کرنوں سے سرے بزم جلائیں گی کمل ریحانہ روحی